अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आज हम बात करेंगे उस बड़ी खबर की जो कि बड़े मीडिया यानी मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं भी जिसका जिक्र नहीं हो रहा, और बड़े बड़े सहाफ़ी और एंकर पर्सन जो हैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इस पर खामोश हैं। और वो बेचारे करें भी तो क्या, क्योंकि जब पॉलिसी ही हमारे मीडिया के इदारों मालकान की है और फिर उसके ऊपर जो बैठे ताकतवर इदारे हैं और जो हुकूमत है उनकी है, तो फिर एक सहाफ़ी और कर भी क्या सकता है। ये खबर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो यकीनी तौर पे आप सबको मालूम है और सोशल मीडिया पे बड़ी इसकी धूम मची हुई है। ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं अहमद नूरानी, जिनका पहले जंग ग्रुप से भी ताल्लुक रहा है। उनकी ये एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, एक तहकीकाती सहाफ़त का एक शाहकार है, जिसने पूरे पाकिस्तान में एक भूचाल बर्पा किया है, कम से कम सोशल मीडिया की हद तक। और ये खबर है पाकिस्तान की हुकूमत के वज़ीर आज़म इमरान खान के जो मुशीर इत्तलात और नशरियात हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा, उनके बारे में। उनकी कुछ अमेरिका में उनके अहल खाना, उनके भाइयों, उनकी अहलिया, उनके बच्चों के हवाले से कारोबारी जो मामलात हैं, जो बज़ाहिर अभी तक पाकिस्तान के अंदर सामने नहीं आए थे, उनकी से मुतल्लिक़ एक तहकीकाती रिपोर्ट है। अहमद नूरानी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट की है। वो इस वक्त अमेरिका में ही है, बड़ी मेहनत की है और काफ़ी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ ये रिपोर्ट सामने लाई है और पूरी दुनिया में अब इसका तहलका भी मचा हुआ है। तो हम आज जो है बात करेंगे, खसूसी तौर पे शरीक हो रहे हैं अहमद नूरानी मतिउल्लाह जान MJ TV की दरख्वास्त पर। उन्होंने हमें वक्त दिया है। अहमद नूरानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है और इतने मुश्किल वक्त में यकीनी तौर पे आप एक इतनी मुश्किल स्टोरी कर रहे हैं, तो इसके लिए बतौर सहाफ़ी आप यकीनी तौर पे दाद के मुस्तहिक हैं। मगर हम पहले जानना चाहेंगे इस स्टोरी के मतन के हवाले से, कंटेंट के हवाले से, कि एग्ज़ैक्टली ये इल्ज़ामात हैं क्या उन सामाईन के लिए, नाज़रीन के लिए जो इस स्टोरी को फ़ॉलो नहीं कर सके? मुख्तसरन अगर आप बता दें कि ये क्या स्टोरी है आपकी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के हवाले से? इल्ज़ामात का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। फैक्ट फोकस के नाम से एक अदारा चंद सहाफ़ियों ने मिलकर कायम किया है और इस नीयत के साथ कि इसमें सिर्फ फैक्ट्स को सामने लाया जाएगा और फैक्ट्स से मुराद भी वो फैक्ट्स होंगे। मैं बिल्कुल उस जर्नलिज्म को सही समझता हूँ, बिल्कुल गलत नहीं समझता। अगर रखें प्लीज जी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम सिर्फ फैक्ट्स पे काम करने के इरादे से आगे आए हैं और जो फैक्ट्स हैं उससे मुराद भी वो फैक्ट्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी ऐसा जो ऑफिशियली सर्टिफाइड हो, ऑफिशियली एक्सेप्टेबल हो, या कोर्ट की जुबान में जिस तरह आप कहते हैं कि वो एडमिजिबल एविडेंस हो। इस हवाले से हमने चंद फैक्ट्स लोगों के सामने रखे हैं। खुलासा स्टोरी का ये है कि मोहतरम आसिम सलीम बाजवा, इनका ताल्लुक एक पढ़े लिखे खानदान से एक शहर सादकाबाद है, मेरे ही शहर बहावलपुर डिवीजन की एक डिस्ट्रिक्ट रहीमयार खान की एक तहसील है सादकाबाद, जिससे ये बिलोंग करते हैं। और इनकी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली, यकीनी तौर पे पढ़े लिखे लोग, लेकिन कोई करोड़पति अरबपति लोग ये कभी भी नहीं थे माजी में। और जो हकाइक हमने सामने रखे वो ये थे कि 2001 के साल तक इनकी फैमिली के किसी भी फर्द का कोई मुकम्मल मलकियती कारोबार दुनिया भर में कहीं भी नहीं था। 2002 में अमेरिका के अंदर एक काम शुरू हुआ, एक कारोबार शुरू किया गया और वो कारोबार आगे आने वाले सालों में बहुत तेजी से फैला, जो कि यकीनन शायद सही तरीके से भी फैल सकता हो। हमारा दूसरा जो फैक्ट जो हमने लोगों के सामने रखा वो ये था कि उसी साल 2002 में आसिम सलीम बाजवा, जो कि कर्नल थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे फौज में, उन्होंने उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ के स्टाफ में ज्वाइन किया। आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान में मार्शल होता है तो डिक्टेटर कितना ताकतवर होता है, और फिर जो डिक्टेटर का स्टाफ ऑफिसर होता है, ये जो पाकिस्तान के खास माहौल को समझते हैं उनको इस बात की समझ आएगी कि वो कितना ताकतवर होता है। तो उनके पास एक बड़ी ताकतवर पोजीशन थी। तो ये हमारा दूसरा फैक्ट है जो हमने लोगों के सामने रखा।
یہ جو کمپنی قائم کرنے کا سلسلہ تھا امریکہ میں، جس کے تحت ایک انٹرنیشنل فوڈ چین کی فرینچائزز قائم کی گئیں، یہ بہت سپیڈ سے آگے بڑھتی چلی گئیں. اس میں ایک بات کا تذکرہ کرنا میں ضرور یہاں پہ سمجھوں گا مینشن کرنا، کہ میری سٹوری کا تعلق اس امریکہ میں ہونے والے بزنس یا جو فروٹ فرینچائزز قائم ہوئی اس سے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والی بات تو جب عاصم باجوہ صاحب نے اپنی ڈیکلیریشن جمع کروائی، جو کہ جون کی 22 تاریخ کے جس کے اوپر دستخط ہیں، تو اس کے بعد سے جب وہ سامنے آئی تو وہ تو سوشل میڈیا پہ لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا کہ ان کا کوئی باجکو کے نام کا بزنس ہے جس کی فرینچائزز ہیں، اور پاپا جونز کی فرینچائزز ہیں، اور جو کہ پیزا کا بزنس ہے. ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی بڑی ایک مطیلہ بڑی ڈیوائیڈڈ سی اوپینین ہوتی ہے. ایک طرح کی اوپینین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایک دوسری طرح کے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی کا سچ چھوڑنا چاہتے ہیں. تو میری سٹوری بعض لوگوں کو بہت پسند آئی ہے، وہ مطلب تعریفیں کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو بری لگی وہ برا کہہ رہے ہیں، لیکن جن کو اچھی لگی ہے ان کی تحریریں پڑھ کے بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے سٹوری نہیں پڑھی. میری سٹوری کا پاپا جونز یا اے فرینچائزز سے تعلق ہی نہیں ہے. ذکر ہے اس میں، وہ ذکر کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی ایکسپلین کر دیتا ہوں. ذکر میری سٹوری تو عاصم باجوہ صاحب کی بزنس امپائر کے بارے میں ہے، جس کا آج تک کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا. میری سٹوری جو ہے وہ عاصم باجوہ صاحب کے بیٹوں کے ان بزنسز کے بارے میں ہے جب تب سٹارٹ ہوئے جب وہ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز DGISPR، جو پاکستان کا ایک بہت طاقتور عہدہ ہوتا ہے، اس پہ فائز تھے. میری سٹوری جنرل عاصم باجوہ کے بیٹے، ان کے اہل خانہ کے ان بزنسز کے بارے میں ہے جو اس وقت قائم کیے گئے جب وہ کمانڈر صدرن کمانڈ تھے. اگین یہ بات ان لوگوں کو سمجھ آئے گی جو پاکستان کے مخصوص حالات کو سمجھتے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے طاقتور عہدہ چیف آف آرمی اسٹاف کے بعد دوسرا طاقتور عہدہ کمانڈر صدرن کمانڈ کا ہوتا ہے، جو کہ بلوچستان میں تعینات ہوتا ہے. میری سٹوری یہ ہے کہ جب وہ وہاں پہ بلوچستان ایک منرلی رچ پروونس آف بلوچستان میں تعینات ہوئے تو ان کے بیٹے نے مائننگ کی کمپنی بنا لی. مجھے کوئی شخص، کوئی صحافی وہ چیز دکھائے کہ کسی بندے نے یہ کہا ہو کہ عاصم باجوہ صاحب کے بیٹے نے منرل مائننگ کی کمپنی بنائی ہے. میری سٹوری اس چیز کے اوپر ہے کہ جب وہ کمانڈر صدرن کمانڈ بلوچستان میں تھے، جہاں پہ سی پیک کے بہت سارے پروجیکٹس پہ کام ہو رہا تھا، تو شاہراہ ریشم کے سلک روڈ سلک لائن نام کی کمپنی بن گئی جس کا کام لیبر اور مین پاور کی سپلائی تھا. یہ میری سٹوری ہے. میری سٹوری یہ ہے کہ جب وہ DGISPR تھے تو ٹرانسینڈنٹ کے نام سے ایک کمپنی بنتی ہے جو کہ پبلک اوپینین پولز اور سروینگ کی کمپنی ہے. میری سٹوری یہ ہے کہ وہ کمپنیاں بنتی ہیں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں اس سے مطابقت کے. دیکھیں کسی کے کاروبار کرنے پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. ان کے بیٹے ایک نہیں، دو نہیں، تین کاروبار کریں. دیکھیں اب کمپنیاں بنتی یکدم بننا شروع ہوتی ہیں. ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ایک کمپنی بنتی ہے، وہ بہت بڑے بڑے فارم ہاؤسز، لگژری فارم ہاؤسز بنا رہی ہے، وہ خود لکھ رہی ہے کروڑوں روپے مالیت کے، مطلب جس جگہ پہ فارم ہاؤسز بننے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ قیمت 7 کروڑ سے شروع ہوتی ہے. پھر دوسری کمپنی بن جاتی ہے ریل اسٹیٹ کی، پھر بیوریجز کے اندر کمپنی بن جاتی ہے. بیوریجز سے آپ نکلتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جی مینوفیکچرنگ میں کمپنیز بن رہی ہیں، ریٹیل میں کمپنیز بن رہی ہیں. سر یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپنیاں تو بن رہی ہیں، مگر کیا حقیقی طور پہ کوئی ٹھیکے بھی ان کمپنیوں کو دیے گئے پاکستان سے یا جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کی اثر و رسوخ کی وجہ سے؟ دیکھیں مطیع اللہ، پہلے میں نے آپ کو ایک خلاصہ بتا دیا سٹوری کا کہ سٹوری ہے کیا. وہ میں ایک صرف پوائنٹ اس میں ایڈ کر دوں کہ اس میں جو میں نے پاپا جونز کا یا فرینچائزز کا ذکر کیا، اس میں جو میری سٹوری تھی وہ سٹوری یہ تھی کہ اس بزنس میں اس کا کچھ لوگوں کو پتا تھا، سوشل میڈیا پہ تذکرہ ہوا اس کا، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا تھا، یہی کہا گیا کہ وہ ان کے بھائیوں کا بزنس ہے. میری سٹوری نے بتایا ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ، امریکی حکومت کے سرٹیفائیڈ ویریفائیڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ، کہ اس میں محترمہ فرخ زیبا جو کہ اہلیہ ہیں عاصم سلیم باجوہ صاحب کی، وہ برابر کی مالک ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اس حوالے سے میں نے کیوں ذکر کیا؟ لوگ کہیں گے ذکر تو کیا میں نے فرینچائزز کا، میں نے کیوں ذکر کیا؟ میں نے یہ بتانے کے لیے ذکر کیا کہ محترمہ فرخ زیبا صاحبہ کی متحدہ عرب امارات، کینیڈا، امریکہ کے اندر یہ انویسٹمنٹس ہیں جن کی منیمم، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں صحافی ایگزیجریٹ کرتے ہیں، مجھے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا میرا فگر کوئی چیلنج نہ کر دے
کہ جی آپ نے بڑھا چڑھا کے فگر بیان کیا ہے. اور میں یہ آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ میں نے جو ایسٹیمیشنز کرائی ہیں ان میں بعض ایسٹیمیشن میں بزنسز کی ویلیو $100 ملین سے زیادہ بتائی گئی. جی میں آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں, تو آپ میرے پاس رائٹنگ پڑا ہوا ہے. آپ نے اس کو $52 ملین کی ویلیویشن نہیں, میں نے جو ان کے کرنٹ بزنسز سے اس کو تقریباً $40 ملین اور پراپرٹیز کی قیمت ملا کے وہ 50 سے اوپر جاتی ہے. جو پراپرٹیز کی ویلیوز ہے وہ علیحدہ ہے, اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ پراپرٹیز کی ویلیو میں نہیں نکال رہا, جو انہوں نے خریدی ہے, جو رجسٹری ہے اس کے اوپر جو قیمت لکھی ہوئی ہے وہ بتا رہا ہوں, اور جو انہوں نے اپلوڈ کی ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیوی اور بچوں کی پراپرٹی ہے, پراپرٹیز ہیں بیسیکلی. تو یہ تو جو ہو گیا. ٹھیکوں کی بات آپ نے بتایا کہ مختلف کمپنیاں کھولی گئی, وہی میرا سوال کہ کیا ان کمپنیوں کو ایکچولی کوئی کانٹریکٹس ملے, کوئی ایکچوئل بزنس, کوئی ٹرانزیکشن آف منی ہوئی, کوئی منی لانڈرنگ ہوئی, کوئی پیسہ ٹرانسفر ہوا, کوئی اس طرح کے اوپر کچھ ہوا ہے اس حوالے سے؟ میری اس سٹوری کا ایک باقاعدہ پارٹ ہے جو ایڈیٹر نوٹ کے طور پہ ہے, جس کے اندر ہم نے بڑے واضح انداز میں اس سوال کا جواب دیا جو آپ نے ابھی مطیع اللہ پوچھا کہ امریکہ کے اندر تو ہم نے ایک ایک کمپنی نکال لی, ایک ایک فرنچائز نکال لی, ایک ایک پراپرٹی نکال لی, ایک ایک پراپرٹی کی قیمت نکال لی. پاکستان کے حالات سے مطیع اللہ اب بخوبی واقف ہیں, شاید آپ سے زیادہ کم ہی کوئی واقف ہو. تو آپ پاکستان کے حالات سے واقف ہیں, یہ کمپنیاں بزنس کر رہی ہیں, آپریٹ کر رہی ہیں, ہم نے بہت فالو کیا, ہمیں ایگزیکٹ فگرز نہیں مل سکے. میں اس سٹوری کو اپنی طرف سے گیس کیے گئے فگر دے کے خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ والا سوال آپ کا اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جو فگرز میں دے رہا ہوں وہ صرف چند چیزوں کے ہیں جو میں پتہ لگا سکتا ہوں. مجھے پاکستان کی اندر مجھے کسی نے کوآپریٹ نہیں کیا, میرے ساتھ پیپرا نے کوآپریٹ نہیں کیا, میرے ساتھ ایس سی سی پی نے کوآپریٹ نہیں کیا, میرے ساتھ ایف بی آر نے کوآپریٹ نہیں کیا. میرا رائٹ بنتا تھا بطور جرنلسٹ کہ مجھے یہ انفارمیشن دی جاتی. پاکستان کے اندر فائنینشیل ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, ادارے کوآپریٹ نہیں کرتے, ادارے دیکھ کے انفارمیشن دیتے ہیں کس کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہے. یہ کمپنیاں ہیں, یہ کام کر رہی ہیں, ان کے بزنس آپریشنز ہیں. فگرز دینے سے میں نے احتیاط برتی ہے سٹوری کے اندر بھی, اور آپ کے پروگرام کے اندر بھی. میں کوئی فگر نہیں دینا چاہوں گا, میں یہ بتانا نہیں چاہوں گا. سب سے اہم کمپنی بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 2 کمپنیاں ہیں وہ سب سے اہم ہیں, ان کے اوپر میں بھی کام کر رہا ہوں, اور اب اور بھی کچھ لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے, اور ان کا نام باجکو ٹیلی کام اور فاسٹ ٹیلی کام ہے. جو آپ کا سوال تھا اس میں ایک فکرہ تھا کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے, وہ میں لفظ بھی استعمال نہیں کروں گا, لیکن وہ وہاں سے پتہ لگے گا. اسٹیٹ بینک نہیں تعاون کر رہا, امید ہے تعاون کریں گے, تو وہ جو متعلقہ بینکس ہیں ان کمپنیوں سے ریلیٹڈ وہ کچھ انفارمیشن دیں گے تو حقائق سامنے آئیں گے. بہتر ہوگا کہ عاصم باجوہ صاحب, باجکو ٹیلی کام, یہ اس سے بھی انٹرسٹنگ سوال ہے, یہ ایس سی سی پی میں رجسٹر نہیں کروائی گئی, اور یہ اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ ایسی کون سی کمپنیاں ہوتی ہیں جو کہ ایس سی سی پی میں بھی رجسٹر نہیں ہوتی. مطیع اللہ, یہ وہ کمپنیاں ہوتی ہیں جو کہ پارٹنرشپ کمپنیز کہلاتی ہیں, جو کہ ڈسٹرکٹ رجسٹرارز کے پاس رجسٹر کی جاتی ہیں. میں اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہا, میں صرف لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ 2 کمپنیاں ہیں جو ایس سی سی پی میں رجسٹرڈ نہیں ہیں, لیکن اس کا آفیشیل ریکارڈ ہمیں کہاں سے ملا وہ بھی بتا دیتا ہوں. ہمیں رحیم یار خان جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے وہاں سے اس کا ریکارڈ ملا تھا. کوئی بزنس, کوئی کاروبار ہے, اس کا کوئی انفارمیشن ان کے نام سے ظاہر ہے کیا کام ہے, اور یہ صاحب ظاہر ہے کہ باجکو گروپ, جو کہ باجکو گروپ ایک انٹرنیشنل گروپ ہے, ان کمپنیوں کو باجکو ٹیلی کام یا ان کمپنیوں. میں آپ کو وہی کر رہا ہوں کہ ہمیں وہ فیکٹس تصدیق نہیں ہو سکے کہ کہاں کہاں سے ملے, لیکن یہ باجکو گروپ جو انٹرنیشنل گروپ ہے ان کا پارٹ ہے, یہ ان کا پاکستان میں بزنس ہے. ہم نے اسٹیٹ بینک کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں ڈیٹا دیا جائے کہ ان کمپنیز کی پاکستان سے اندر اور باہر کیا فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوئی, ہمیں نہیں ملی. اس لیے میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا. کوئی پروجیکٹس ان کے پتہ چلے, کوئی پروجیکٹس آن گراؤنڈ نہیں, آن گراؤنڈ پروجیکٹس ان ٹیلی کام کمپنیز کے جو گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے اس کی کوئی کنفرمیشن کوئی ادارہ بتانے کو تیار نہیں ہے, اس لیے میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہوں گا جب تک مجھے پتہ نہ ملے. جی پرائیویٹ ایکٹیویٹیز کا پتہ لگتا ہے, لیکن گورنمنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے جو لوگوں نے کہا ضرور, لیکن وہ کہنا یا دہرانا مناسب نہیں ہوگا جب تک متعلقہ ادارے تصدیق نہ کرتے. اچھا, دوسرا آپ نے جو منرل کمپنیوں کا ذکر کیا تھا, مائننگ سے ریلیٹڈ, جی کرپٹون نام ہے, کرپٹون, وہ بھی ایس سی سی پی میں رجسٹر نہیں ہے جی. اور سلک روڈ اور پھر ریئل اسٹیٹ, کیا ان کے ایکچوئل کوئی ایسے پروجیکٹس ہیں جن میں پاکستان کی طرف سے فنڈ گئے ہوں؟ میں نے آپ کو وہی عرض کیا مطیع اللہ کہ یہ جو کمپنیاں ہیں جو پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہیں, ہم نے امریکہ کے اندر سے ہر طرح کا ریکارڈ نکال لیا.
पाकिस्तान के अंदर से इन कंपनियों के हवाले से कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अमेरिका में भी नहीं मैं है सिर्फ एक्टिविटी की, कोई प्रोजेक्ट्स इनके अमेरिका में भी नहीं है अभी तक सामने आए ये जिनका नहीं 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 नहीं, ये तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है ना मोतीला, जिनका अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये सब कंपनियां, सिल्क लाइन जो है ये लेबर और मैन पावर सप्लाई करने की कंपनी है। और ये इनकी जो रजिस्टर्ड हुई चाइना 2018 में। कहाँ सप्लाई की है इन्होंने, कोई आइडिया है, कोई एक्टिविटीज, एक्चुअल इंफॉर्मेशन इसकी? ये कायम हुई 2018 में, जब आप कमांडर सदरन कमांड थे। इससे ज्यादा मगर नुरान साहब आपको पता है कंपनियां तो लोग कागजों में बना लेते हैं और वेबसाइटें भी बना लेते हैं, तो इनके आप समझते हैं कि एक्चुअली कोई बिजनेस या प्रॉफिट या इन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग या कोई इस तरह की चीज में होगी, या ये सब कागजों पे अभी तक? देखिए मुतीला, एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए। हमने फैक्ट्स सामने रखे हैं जो हमें मिले हैं, हमने कंपनियों का डाटा सामने रखा है जो हमें मिला है। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग बड़ा सख्त लफ्ज है, जब तक मेरे पास सबूत ना हो मैं ये बात नहीं कह सकता। मैं आपको जो बाजको का बिजनेस अमेरिका में चल रहा है, जिसके बारे में ये तासुर यहां तक के वो पापा जॉन्स की फ्रेंचाइजीज हैं वो सामने आया, उसके बारे में डिटेल बता सकता हूं। जो सामने नहीं था वो प्रॉपर्टीज थी, वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी। मैं आपको ये बता सकता हूं कि 2018 में $5 मिलियन का शॉपिंग सेंटर, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी गई। मैं आपको यह बता सकता हूं 2018 में जब ये कमांडर सदरन कमांड थे, तो बाजको ग्रुप ने, जो बाजको बिजनेस है जिसमें इनकी वाइफ एक हिस्सेदार हैं, उसने उस कंपनी ने, BRV4 ने अमेरिका के अंदर, इंडियाना की रियासत के अंदर $1.2 मिलियन की एक प्रॉपर्टी खरीदी, जिसको बाद में डेवलप करके एक बिजनेस सेंटर के तौर पे, शॉपिंग सेंटर के तौर पे डेवलप किया गया, जिसकी मौजूदा वैल्यू हमारी एस्टिमेशन के मुताबिक $5 मिलियन से ज्यादा है। ये तो आपको मैं यहाँ की चीजें, फिगर्स आप पूछेंगे बता सकता हूँ। जो पाकिस्तान के बारे में आप सवाल कर रहे हैं, देखिए मेरे पास मालूमात है मतुल्ला, लेकिन ये नाजायज बात होगी ना कि मैं कोई भी बात ऐसी कह दूं कि एक मैंने स्टोरी की, इतनी मेहनत से 200 से ज्यादा डॉक्यूमेंट लेके आया, मैंने इनकी सारी कंपनी दुनिया के सामने रख दी। तो ये सवाल तो मैंने इनसे पूछे थे और मैंने बड़ा हैरान हुआ, आपने शुक्र है ये बात कर दी। एक बड़े काबिल एहतराम सहाफी हैं हमारे लाहौर के, उन्होंने कहीं लिखा कल सोशल मीडिया के ऊपर कि बेहतर होता कि अहमद नूरानी, आसिम बाजवा साहब का मौकफ भी ले लेते तो ये स्टोरी और अच्छी हो जाती। तो मैं आपको, आपके नोटिस के लिए ये बताऊं कि हम बकायदा वो सवालात जारी कर रहे हैं जो हमने इस फैमिली के मुख्तलिफ मेंबर्स को भेजे और कब कब भेजे, उससे लोगों को अंदाजा होगा। मैं तो तकरीबन 1 महीना हो गया, तकरीबन 4 अगस्त को शायद पहली दफा मेरा राब्ता हुआ इनकी फैमिली के मेंबर्स से। मैंने, आसिम बाजवा साहब ने जब मुझे जवाब नहीं दिया तो मैंने एक ट्वीट भी किया, और बड़े एहतराम से, अदब से, क्योंकि मेरा उनसे कोई पर्सनल कभी रहा ही नहीं। मैं एक सहाफी हूँ, वो एक हुकूमती ओहदेदार हैं, मेरा सहाफी के तौर पे फर्ज बनता है खबर करूं, और वो चूंकि हुकूमती ओहदेदार हैं वो जवाब दिए, मैंने इसलिए सवाल किया था। उन्होंने जवाब नहीं दिया तो मैंने बड़े अदब से ट्वीट किया कि सर मैंने आपको सवाल भेजे हैं, मेरे चंद सवाल आते आप जवाब दे दें। और मैंने 7-8 अगस्त का ट्वीट किया हुआ, 3 हफ्ते हो गए, मतलब अब ट्वीट से ज्यादा क्या है। नूरानी साहब, आपने जनरल बाजवा को तो सवाल भेजे, मगर क्या जो उनके भाई हैं जो अमेरिका में हैं, उनसे भी आपने राब्ता किया, उनका मौक़िफ़ लिया? अमेरिका में जो कारोबार है उसको, उसके प्रेसिडेंट हैं अब्दुल मालिक बाजवा, क्योंकि मैंने काम बाजको ग्रुप के हवाले से शुरू किया था, बाजको ग्रुप की जो रियल एस्टेट है उसके हवाले से, क्योंकि पापा जॉन्स, फ्रेंचाइजेस वगैरह ये चीजें मीडिया पे चल रही थी थोड़ी बहुत, और इसके अलावा कभी किसी ने कोई बात नहीं लिखी है बाजको वगैरह के अलावा। मेरी स्टोरी का ताल्लुक ही नहीं है इससे, पता नहीं लोग कैसे मिला रहे हैं। इस बात का जिक्र मैंने सिर्फ बीवी के की ऑनरशिप जाहिर करने के लिए किया। तो जी, आपका जो सवाल है, अब्दुल मालिक बाजवा नाम है, प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पे होते हैं, अमेरिका में रहे बहुत अर्सा, इस ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने तस्दीक की कि उनकी भाभी जो है वो पार्टनर है बिजनेसेस में? मतीउल्लाह, जब मैंने सवाल भेजे तो जिस तरह आपको पता है व्हाट्सएप का दौर है, तो उनको मैसेज पहले डिलीवर हुआ, फिर वो मेरे पास मोबाइल में सेव है, अगर आप कहें मैं आपसे शेयर भी कर सकता हूँ, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो कोई सीक्रेट चीज नहीं है, कोई मेरी सीक्रेट कम्युनिकेशन नहीं है। वो उन्होंने पढ़े भी सही, वो जो रंग कलर चेंज होता है वो भी हुआ। जवाब उन्होंने नहीं दिया कभी भी मेरे किसी भी सवाल का कि आपकी भाभी पार्टनर है बिजनेस में और आपके जो भतीजे हैं। जी जी, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपको अर्ज करूं, मैंने ये सवाल मैंने आपने कहा कि बेगम साहबा से भी पूछा, ये सवाल बेगम साहबा से भी पूछा, ये तमाम बेटों से भी, हर बेटे को लगा था, मैंने सवाल जवाब देने, सवाल सबको भेजे हैं मैंने। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि अमेरिका में अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो बहुत कुछ चल भी जाए, अमेरिका जैसे मुल्क में कोई ब्लैक मनी के साथ इतना बड़ा बिजनेस तो नहीं कर सकता?
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اگر یہ الیگل منی انویسٹ ہو رہی ہے تو امریکی حکومت اور امریکی انتظامیہ بھی ناکام ہو گئی ہے اس چیز کو پکڑنے میں؟ اگین مطیع اللہ، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا. مطیع اللہ، بطور صحافی میرا فرض حقائق کو جانچنا اور حقائق لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. میں دو فکروں میں حقائق کو رپیٹ کر دیتا ہوں. حقائق یہ ہیں، عاصم باجوہ ایک پڑھے لکھے لیکن ایک اپر مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے تھے، جن کے جو اثاثے تھے ان کے والد کی وفات کے وقت وہ بھی میں نے لکھ دیے. سن 2001 میں ان کے کسی بھائی کا کسی جگہ پہ کوئی مکمل ملکیتی کاروبار نہیں تھا، ان کا اپنا یا ان کی وائف کا بھی کوئی کاروبار نہیں تھا. 2002 میں یہ کام شروع ہوتا ہے، 2 فرینچائزز سے. 2004 میں 3 بنتی ہیں، 2006 میں 10 بنتی ہیں، 2007 میں 10 بنتی ہیں، 2008 میں 28 بنتی ہیں. صرف مشرف کے دور میں 53 فرینچائزز قائم ہو جاتی ہیں. میں صرف آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان 53 فرینچائزز پہ 14 آئی ڈونٹ نو کتنے ملین ڈالر جو ہیں، 14 سے زیادہ ملین بنتے ہیں شاید ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے صرف مشرف کے دور میں. آپ کو یہ بتا رہا ہوں اگلے 3 سال میں کتنا بزنسز آتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب وہ DGISPR بنتے ہیں تو کتنے بزنسز ایڈ ہوتے ہیں. 75 فرینچائزز بنتی ہیں، ان پہ 22 ملین ڈالر سے زیادہ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. بالکل جائز انویسٹمنٹ ہوگی، بالکل بینکوں نے پیسہ دیا ہوگا ان کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بطور صحافی آپ نے جو ہے صرف انفارمیشن سامنے لائی ہے جو عوام کے سامنے نہیں تھی. اب اس یہ فیصلہ انفارمیشن کا عوام نے کوئی کرنا مطلب ہے، لے سکتا ہے، کوئی بھی یہ مطلب فیصلہ لے عوام نے سکتا کرنا ہے. ہے. یہ وہ جی بالکل، اور یہ رسیدیں وہ یہ دیں گے، یہ وہ وزیر منی اعظم ٹریل کا وہ فرض دیں گے، ہے، وہ بتائیں گے. وزیر اعظم کا فرض ہے، پاکستان کے اسٹیٹ بینک اور تمام متعلقہ اداروں کا فرض ہے کہ وہ دستاویزات کو سامنے لائیں تاکہ عوام کو کلیئر ہو کہ یہ سب کچھ لیگلی ہوا ہے اور یہاں سے کچھ نہیں گیا، سب کچھ انڈیپینڈنٹلی امریکہ میں کیا گیا. اور پھر یہ بھی بتائیں کہ ان کے اہلیہ کا اس بزنس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، ان کے بچوں کا کوئی تعلق ہے یا نہیں. اور آپ نے کہا کہ انہوں نے ظاہر نہیں کیا اپنی اہلیہ کی جو پارٹنرشپ تھی کمپنیوں کی، تو یہ کس حد تک مطلب آپ اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی جو ڈیکلریشن دی بطور مشیر اطلاعات اس میں تو انہوں نے وائف کا باہر کسی قسم کا بزنس کا ذکر نہیں کیا. مگر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو شیئر ہولڈنگ ہے کمپنی کی، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایکچوئل فرینچائزز کی بھی اونرشپ ہو اور اس کو ڈکلیئر کرنا ضروری ہو. یہ کیا ٹیکنیکل فرق ہے، تھوڑا آپ ایکسپلین کر سکیں گے؟ جی، میں نے اس حوالے سے انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس کے تحت پاکستان سے باہر آؤٹ آف پاکستان ایک انویسٹمنٹ ہوئی ہے. وہ امریکہ میں ہوئی پہلے، پھر کینیڈا میں ہوئی، پھر UAE کے اندر ہوئی. جو بھی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے، میں اس پہ نہیں جاتا فگر پہ کتنی انہوں نے کی ہوگی. وہ 2 خانے ہیں وہاں پہ. ایک بزنس کیپٹل ہے ان سائڈ پاکستان، ایک بزنس کیپٹل آؤٹ سائڈ پاکستان ہے، اور نیچے ایک انویسٹمنٹ کی جگہ ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ چاہے بزنس کیپٹل میں نہ لکھتے، وہ نیچے آ کے انویسٹمنٹ میں مینشن کر دیتے کہ ہے. لیکن جہاں لکھا ہوا ہے کہ بزنس کیپٹل آؤٹ سائڈ پاکستان، وہاں پہ وہ ناٹ اپلیکیبل لکھ سکتے تھے. حالانکہ یہ بات غلط ہے، اگر ہے آپ کا کیپٹل تو آپ لکھیں ہمارا کیپٹل ہے پاکستان سے باہر. لیکن وہ ناٹ اپلیکیبل لکھ کے نیچے آ کے انویسٹمنٹ میں اپنی مینشن کر دیتے. انہوں نے جہاں پہ لکھا ہوا ہے بزنس کیپٹل آؤٹ سائڈ پاکستان، بڑی کلیئر بات ہے، یہ بزنس کیپٹل ہے. یہ جو کمپنیز ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، اس کی پراپرٹیز ہیں، ان کا یہ کام یہاں پہ چل رہا ہے. یہ UAE کے اندر بھی کمپنیز ہیں. ان کمپنیز کا جو بھی سرمایہ ان کا پاکستان سے باہر ہے، جو بزنس کیپٹل ہے، وہ اس خانے میں جہاں اسپیسیفکلی پوچھا گیا تھا وہاں پہ وہ نیل نہیں لکھ سکتے تھے. نمبر 1. آپ یہ کہہ نمبر رہے 2، ہیں تو نمبر کمپنی 1 جو شیئر ہولڈنگ ہے وہ کیپٹل میں اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے آپ کے خیال میں؟ جو کمپنی کی شیئر ہولڈنگ ہے شیئر ہولڈنگ نہیں ہے، جی LLC کمپنیز ہیں، اس میں شیئرز ہیں ان کے. تو کیپٹل میں کیسے کیلکولیٹ ہوگا وہ؟ 16 جتنی بھی ان کے کیپٹل ہے وہ اس کو مینشن کر دیں گے، جو بھی طریقہ اکاؤنٹنگ کا ہوگا. اگر وہ انویسٹمنٹ میں بھی لکھ رہے ہیں مطیع اللہ، آپ کسی بھی ٹیکس ایکسپرٹ سے بات کریں، وہ لکھ سکتے تھے. بڑا سمپل تھا لکھنا یہ والی چیز کہ 31 لاکھ انویسٹمنٹ ان دا نیم آف وائف ان یونائٹیڈ اسٹیٹس. لیکن یونائٹیڈ اسٹیٹس لکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. 3.1 ملین روپیز کا انہوں نے جو اماؤنٹ لکھی میرے خیال جی 3.1 مل گیا. جی ہاں جی، وہ تو کاسٹ لکھتے ہیں جب آپ نے انویسٹمنٹ شروع کی اس وقت ہی لکھتے ہیں. وہ یقیناً وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، میں تو ان کے فگر کو چیلنج نہیں کر رہا. آپ دیکھیں نا، جس طرح نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ یہ تو بچوں کا اور دادا جی کا معاملہ ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا باجوہ صاحب بھی آپ یہی آرگومنٹ دیں گے یا اب انہوں نے ایکسپلین کرنا ہے کہ نواز شریف پہ بھی کہا گیا تھا کہ نیب کے قانون کے تحت تو اب انہوں نے بتانا ہے کہ وہ معصوم ہے، انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ پیسہ کہاں سے لائے. آپ کے خیال میں اب یہ چیز بھی اب جنرل صاحب کو ہی ثابت کرنی پڑے گی یا یہ احمد نورانی نے ثابت کرنی ہے؟
मतीउल्लाह, जो पॉलिटिकल एंगल है मैं शायद उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। जो नवाज शरीफ की बात आप कर रहे हैं, उनके बाप का या उनके जायदाद का जो भी मामला लीगल कानूनी, मैं उस पर नहीं जाता अभी। हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा। मुझे कल भी एक सहाफी, जो बड़े अच्छे सहाफी हैं इस्लामाबाद से, वो मुझे ये बात कर रहे थे, बल्कि मैं नाम ले देता हूँ, मैंने प्रोग्राम देखा उनका, तलत हुसैन साहब ने ये बात की अपने प्रोग्राम में कि ये एक सिलसिला चल निकला है कि आप अपने खानदानों के लोगों के, हालांकि बच्चे हैं, वो बड़े हैं, वो ग्रोन अप हैं, तो इंडिपेंडेंट हैं, तो अपना कारोबार कर सकते हैं, तो लेकिन चूंकि सिलसिला चल निकला है तो अब ये सिलसिला चलेगा। हालांकि 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 मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, नहीं, ये बात ऐसी नहीं है। मेरी स्टोरी इस चीज पे नहीं है। मेरी स्टोरी आसिम बाजवा साहब के बारे में है। मैं बिल्कुल ये कहता हूं, आसिम बाजवा साहब की बेगम, बाप से जायदाद आना और बात होती है, ये बेगम की बात हो रही है। आपकी बेगम अगर कोई भी कारोबार करती है, तो अगर वो अपने आप को डिपेंडेंट शो नहीं कर रही, खुद नहीं कर रही वो अपने रिटर्न जमा, तो आप पाबंद हैं। अगर वो रिटर्न जमा भी कर रही हैं तो आप पार्लियामेंटेरियन हैं, तो आपका वहां पे नहीं लिखा हुआ डिपेंडेंट स्पाउस, डिपेंडेंट बच्चों के लिखा हुआ है। आप जो भी डिक्लेरेशन दे रहे हैं अपने और अपनी बीवी के बिहाफ पे दे रहे हैं। तो ये आसिम बाजवा साहब की बात हो रही है। मैंने अमेरिका में कारोबार, उनकी जो रिपोर्ट कोई बात में आई भी है, वो उनके भाइयों के बारे में नहीं है। उस कारोबार का जिक्र इसलिए है कि उस कारोबार में मोहतरमा फर्रुख ज़ेबा अहलिया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा बराबर की मालिक हैं, और वहां पे इन्वेस्टमेंट्स उन अदवार में ज्यादा हुई हैं, जो कि मेरी एक फैक्ट बेस्ड एक इंफॉर्मेशन है जिसको मैंने प्रोड्यूस किया, जिसके ऊपर उन्होंने जवाब देना है, क्योंकि वो हुकूमती ओहदेदार हैं, वजीर है हुकूमत के इस वक्त, उनका ओहदा वफाकी वजीर ममलकत के बराबर है। अच्छा नूरानी साहब, ये बातें तो उनके बेटों ने काफी हद तक अब सामने आ रही हैं, और ये तवक्को है कि जनरल बाजवा जो हैं वो भी अपना मौक़िफ़ तफसीली तौर पे सामने लाएंगे, और सब यही कह रहे हैं कि इस तरह एक ट्वीट के साथ जो है बात नहीं बनेगी। अब ये बताएं, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि पहले हम सुनते थे जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है, कुछ लोग कह रहे हैं सहाफ़त भी एक बेहतरीन इंतकाम है, तो आपने भी कोई इंतकाम लिया है जो कुछ आपके साथ हुआ? नहीं, मेरे साथ अगर कुछ भी हुआ तो मैंने तो कभी नहीं कहा कि किसी आसिम सलीम बाजवा ने किया। मैं आपको वैसे ईमानदारी से ये बात कहूं, मुझे और भी लोगों ने कोई इस तरह की बातें की। मतीउल्लाह, आप मुझे जानते हैं, देखें, इस बात से मैं बिल्कुल कोई डिप्लोमेटिक बात करने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरा फौज के साथ जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है मतीउल्लाह, आप जानते हैं, हमारा एक पॉलिसी का राय का इख्तिलाफ है, उसको हम हमेशा डंके की चोट पे बयान करते रहेंगे। मेरा कोई जाती दुश्मनी मतीउल्लाह, आप जानते हैं, नहीं है। फौज में से कोई भी शख्स अच्छा काम करेगा, हम उसकी तारीफ करेंगे। मेरे ऊपर अगर कोई अटैक हुआ, वो पुलिस ने बताना है किसने किया। आज तक क्या तारीफ की है, कौन से अच्छे काम की फौज के? मैं मतीउल्लाह, हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, और इसका जवाब भी आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की सूरत में दे सकता हूं। और मेरे ऊपर तनकीद होती है, आज तक मैंने तो इतना लिखा मतीउल्लाह, मुझे तो शर्मिंदगी होती है अपनी बात तहरीरों पे कि मैंने मोहतरमा आसमा जहांगीर जो इस दुनिया में नहीं रही, मुझे तो जब भी उनकी एक दफा बात बुरी लगी कि उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, तो मैंने उन पर क्रिटिकल पीस लिख दिया, जो कि मैंने गलत लिखा था, वो मुझे आज एहसास होता है। लेकिन आपके सवाल का जवाब, मेरे ख्याल में आपको बात याद आ गई होगी कि मैंने एक मर्तबा नहीं, मैंने 20 मर्तबा लिखा है फौज के हक में, और मैं आपको बता दूं, मैं आइंदा भी लिखूंगा। लेकिन अगर फौज सियासत में मुदाखलत करेगी, मैं पिन पॉइंट करूंगा, चाहे एक नौकरी नहीं 10 नौकरियां जाएं, जब तो ये चीज, ये आवाज उठती रहेगी मतीउल्लाह हमेशा, लेकिन सच्ची बात की तारीफ की जाएगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने, भारत के कोई मेजर साहब है, मेजर गौरव जो है यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वहां से ये इंफॉर्मेशन ली बाजको कंपनी की और पिज़्ज़ा की, तो उसके बाद आप लोगों ने स्टोरी पे काम किया, तो ये क्या हकायत क्या है? जी मतीउल्लाह, बिल्कुल आपको हकायत बता देते हैं। मैंने स्टोरी से जब काम किया, पहली बात तो ये जो इल्जाम है, इसका मतलब स्टार्ट कब हुआ, फिनिश कब हुआ? जी 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 मैं आपको पूरा बता देता हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, हालांकि मैं अब जिस इदारे से मुंसलिक हुआ हूँ, इस इदारे में हालांकि मेरा बड़ा अहम स्टेक है, लेकिन मेरे आसपास जो लोग हैं, जो मेरे से सीनियर हैं, उनका मेरे पे बड़ा दबाव है कि आपने किसी से भी बात करते हुए फैक्ट्स के अलावा कोई बात नहीं करनी। लेकिन आपसे मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेते हुए एक फिक्रा कहूंगा, और फिर मैं दोबारा फैक्ट्स पे आता हूँ। ये गद्दारी का इल्जाम है जो आज पाकिस्तान के एक बड़े चैनल के जरिए भी मेरे पे लगाया गया, जो मेरी तस्वीरें दिखा के लगाया गया, और वो सबको पता है भारत, उस चैनल की वो नशरियात अमेरिका में भी चली, वो रिकॉर्ड की गई हैं, वो बरतानिया में भी चली, वो रिकॉर्ड की गई हैं।
वेब चैनल्स के ऊपर, और वो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में चली, वो रिकॉर्ड की गई हैं। एक बार फिर चुरकाने के लिए तैयार हो जाए। तो मेरी वो तस्वीरें चला के मुझे गद्दार कहा गया है। मैं आपको एक बात कह दूं कि मेरे लिए हमारी माँ है मोहतरमा फातिमा जना, उनको गद्दार कहा गया था, तो मेरे लिए एजाज की बात है। मैं इसको अपने माथे का झूमर समझता हूँ। अब मैं आपके सवाल के ऊपर आता हूँ, फैक्चुअल बात के ऊपर। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जो है क्या है, जी जी, मैं आ गया। ये जिस दिन टैक्स रिटर्न फाइल हुए और पब्लिक हुए, उस दिन किसी साहब ने मेरे से एक इंफॉर्मेशन शेयर की सोशल मीडिया के ऊपर, इनके बारे में नहीं, किसी और स्पेशल असिस्टेंट के बारे में, जो बड़ी सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन थी वैसे। तो मुझे मैंने जब डिस्कस किया अपनी टीम के साथ, तो उन्होंने कहा कि हमें, क्योंकि हम काम शुरू कर रहे थे, मैंने, आपको याद होगा पाकिस्तान में भी हकाइक और पेनॉक के नाम से काम शुरू किया, जो सही तरह नहीं चल सका, तो फिर यहाँ पे आके किया। अब मैं चंद दिनों में वापस आ रहा हूँ, तो इस काम को वहीं पे जारी करेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो ये जब हमने काम शुरू किया, सारे पाकिस्तान के हमारे जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद में और लाहौर में काम कर रहे हैं फैक्ट फोकस के साथ। तो हमने ये फैसला किया कि हम इसका एक एनालिसिस करते हैं सबका। उसमें जनरल बाजवा के हवाले से हमने देखा कि लोग ट्वीट करते चले जा रहे हैं, जी बाजको है, पापा जॉन्स है, पिज्जा है, लोगों के ट्वीट आ रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर। ये मैं आपको 19, 20, 21, 22 की बात बता रहा हूँ, सारे ट्वीट मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे सर्च शुरू कर दी, जो मैंने जुलाई 19, 20, 21, 22, 23 सारे मेरे पास ट्वीट पड़े हुए हैं, वो ट्वीट आ रहे थे। तो मैं हैरान हो रहा था, ये लोग क्या कह रहे हैं। जुलाई को मेरे साथ ये वाकया हुआ था, अगवा का। जी 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 जी, मुझे याद है, बिल्कुल याद है। बल्कि हमें ये भी याद है कि हम एक ट्रेंड बनना था, अल्लाह खैर करे। एनीवे, जी जी जी, मैं अब ये सवाल सुनिएगा, जवाब सुनिएगा, ये बड़ा अहम है आपके तारेइन के लिए, कि वो ट्वीट्स आ रहे थे। तो मैंने इनको देखना शुरू कर दिया। अब इनको देखते देखते मुझे कोई कड़ी पाकिस्तान से जुड़ती हुई मिली। मैंने टीम को पाकिस्तान में मुतहर्रक कर दिया। मैंने लोगों से कहा कि आप जाएं और ये नाम है, इनके आप डिटेल्स निकलवाएं। नादरा से मुझे सब फैमिली का रिकॉर्ड मिल गया। मैंने सबके जो है, सिंपल सी इन्वेस्टिगेशन, इसमें कौन सा कोई बड़ा काम है। हमारे लोग काम नहीं करते, इसलिए बात, जो काम कर ले उसके ऊपर बातें करते हैं। हमने एचसीसीपी से रिकॉर्ड निकलवाना शुरू कर दिया, जो वेबसाइट पे मौजूद था। ये जरूर हुआ कि एचसीसीपी ने वेबसाइट चेंज कर दी, उसके डाटा हटा दिया। वो एक अलग कहानी है, जो इंशाल्लाह मंडे को आप पढ़ेंगे हमारे वेबसाइट के ऊपर, कि किस तरीके से पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन रिकॉर्ड टेम्परिंग की गई। और डिजिटल एविडेंस जो कि फोरेंसिकली टेस्टेड है, ये भी हम अपनी वेबसाइट से एक नई चीज आप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। स्कैंडल के दौरान भी एचसीसीपी के बड़े रिकॉर्ड टेम्परिंग की चीजें सामने आई। बहरहाल मतलब मैं जो आपको बताऊंगा, वो अब की बात बताऊंगा कि वो मेरा राब्ता भी है एचसीसीपी से। तो खैर, आपका सवाल पे मैं आ रहा हूँ। तो वो मुझे पता लगा, तो हमने फिर वो बाकी काम रोक के, जो बाकी स्पेशल असिस्टेंट्स पे कर रहे थे, वो भी कुछ बाहर के ही लोग हैं, तो हमने काम सारा बाजवा साहब पे कर दिया, क्योंकि इनका डेटा ज्यादा था। अब आप देख लें, इतनी बड़ी स्टोरी है, लोगों ने ये पूरी नहीं पढ़ी। अगर वो सारे आ जाते तो कैसे स्टोरी होती। अब वो जो सोशल मीडिया पे बाजको पापा जान चल रहा था, उसके हवाले से ये वीडियो कोई चली, जो कि मैंने आज देखी है, जब लोगों ने कहना शुरू किया। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम पाकिस्तानियों से कहूंगा, ये गद्दारी के फतवे लगाने वाले जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, मैं खुद कहूंगा कि वो वीडियो देख लें। उसके अंदर सिर्फ पापा जॉन्स का जिक्र है, फ्रेंचाइजीज का जिक्र है। और अब आपको मैं बता दूं, बराह मिल्कियत का इल्जाम लगाया गया, हालांकि बराह मिल्कियत नहीं है जनरल बाजवा की। जी जी जी, और उसमें बीवी भी गलत थी, टेक्निकली सारी मालूमात गलत थी। और वो पापा जॉन्स का है, जो कि पहले सोशल मीडिया पे चल रहा था। मतलब अब मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं आपको बता दूं मेरी स्टोरी के अंदर क्या है, ताकि जब सोमवार को या मंगल को बाजवा साहब या उनके आसपास के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो सहाफी उनसे सवाल पूछ सकें और वो जवाब दे सकें। आसम बाजवा साहब को पता हो कि उन्होंने पापा जॉन्स पे बात नहीं करनी, उन्होंने किस चीज पे बात करनी है। अगर पापा जॉन्स पे बात करनी है, तो किस बात की बात करनी है। लोगों को झूठ नहीं बताना कि मेरी स्टोरी क्या है। मेरी स्टोरी जो है वो है, क्या बताएं मंडे को आपको। वो पहली बात ये बताएंगे कौम को कि क्या जब वो कमांडर सदरन कमांड थे बलोचिस्तान मिनरली रिच प्रोविंस में, क्या उनके बेटे ने माइनिंग की कंपनी बनाई कि नहीं बनाई। ये बताने के साथ वो साथ ही कौम को ये जरूर बताएंगे कि मेजर गौरव ने अपनी वीडियो में आसम बाजवा की माइनिंग की कंपनी का जिक्र किया था कि नहीं किया था। नंबर वन नहीं, आप ये लोगों पे छोड़ दें मतीउल्लाह, आप सुने अब, और ये अपने कारीन पे छोड़ दें, ताकि जो लोग लिख रहे हैं, जो गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें पता लगे। आसम बाजवा ये बताएंगे कि जब वो चाइना शायरा रेशम, जो सिल्क लाइन वाली कंपनी है,
جو لیبر اور مین پاور سپلائی کرتی ہے, کیا ان کے بھائیوں نے یہ کمپنی, جب وہ کمانڈر صدرن کمانڈ تھے جہاں سی پیک کا شہر ریشم کا کام ہو رہا تھا, جو وہاں تک آ رہی ہے, کیا اس روٹ کی پہ کام ہو رہا تھا, کیا ان کے بھائیوں نے یہ کمپنی بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی, اور کیا احمد اور کیا اس کمپنی کو کوئی ٹھیکے ملے یا نہیں, یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی وہ بتائیں گے کہ ٹھیکے ملے, کام ملا یا نہیں ملا, ان سے وہ لیبر اور ہیومن مین پاور کی سروسز لی گئی یا نہیں لی گئی. یا ڈائریکٹ یا جو بھی, اگر کسی پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے بھی لی گئی تو کیا وہ پرائیویٹ کمپنی سی پیک سے ریلیٹڈ کام کر رہی تھی یا نہیں کر رہی تھی. یہ احمد نورانی کی سٹوری ہے, اس کا جواب دینا ہے. لیکن مطیع اللہ مجھے کہنے دیجئے کہ ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ سی پیک شاہراہ ریشم کے خلاف ہونے والی اس سازش جو میں نے کی ہے, وہ جو میجر گورو کی ویڈیو ہے اس میں سلک لائن کا ذکر ہے کہ نہیں ہے. مطیع اللہ یہ بات بتانی ہے. یہ تو آپ اپنے اوپر انہوں نے یہ بتانا ہے, جی وہ سوال, انہوں نے یہ بتانا ہے کہ کیا ایمل لوئر کے نام سے ان کے بچوں نے کاسمیٹک مینوفیکچرنگ کی کمپنی قائم کی یا نہیں کی. انہوں نے یہ بتانا ہے کہ کیا ان کے بچوں نے ہمالیہ واٹرز کے نام سے بیوریجز کے شعبے میں کمپنی قائم کی کہ نہیں کی. انہوں نے یہ بتانا ہے کہ میں نے رپورٹ کیا اپنی خبر میں کہ ان کی جو سائن بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی کمپنی ہے, کیا وہ کروڑوں روپے کے فارم ہاؤس اور گھر نہیں بناتی. انہوں نے یہ بتانا ہے. پھر یہ بھی ساتھ بتائیں کہ میجر گورو نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا. انہوں نے یہ بتانا ہے کہ صرف یہ نہیں کیا وہ موچی کارڈ وینر اور وہ جو ریٹیل کی اور جو مینوفیکچرنگ کی کمپنیاں ہیں, کیا وہ انہوں نے قائم کی یا نہیں کی, اور میجر گورو نے وہ کیوں نہیں بتائیں. پھر انہوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ سائن ڈیولپرز ایل ایل پی یہ 3 دفعہ میں نے جان بوجھ کے کہا ہے کیونکہ کمپنی کا نام ہے, آپ پریشان نہ ہوئیے گا. یہ جو ڈیولپمنٹ کے شعبے میں کمپنی قائم ہوئی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی, یہ اس سال ان کے بیٹوں نے قائم کی کہ نہیں کی, یہ بتانا ہے. جی کام ملا یا نہیں ملا, انہوں نے یہ بتانا ہے. سب سے اہم بات مطیع اللہ جان, آپ نے وہ سوال نہیں پوچھا میرے سے کہ کیا وہ جب کمانڈر صدرن کمانڈ تھے ان کے بیٹوں نے امریکہ کے اندر آ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر سائن مینجمنٹ گروپ کے نام سے کمپنی بنائی کہ نہیں بنائی. ان کے بیٹوں نے امریکہ کے اندر آ کے سائن نیچرا کے نام سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی کمپنی بنائی کہ نہیں بنائی. مطیع اللہ جان, سب سے اہم سوال کا جواب جب یہ پریس کانفرنس ہوگی تو جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے دینا ہے, وہ سب سے اہم سوال ہے مطیع اللہ جان, جو آپ نے نہیں کیا میرے سے, کہ ایک شخص کوئی بھی پاکستان سے باہر آ کے یہاں پراپرٹی خریدے تو کتنے وہاں پہ الزام لگتے ہیں, کتنے سیاستدان الزام فیس کرتے ہیں. وہ لوگ جو کہ پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لینے کا درس دیتے ہیں, کیا عاصم سلیم باجوہ کے بیٹے یوشا سلیم باجوہ نے اس وقت جب لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ پاکستانی فوج کے سب سے اہم عہدے کمانڈر صدرن کمانڈ پہ تعینات تھے, کیا ان کے بیٹے یوشا سلیم باجوہ نے امریکہ کی ریاست اوہایو کے 2 شہروں میں 2 گھر خریدے کہ نہیں خریدے؟ یہ سٹوری ہے احمد نورانی کی. بیٹے بڑے ہیں, بالغ ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, تو ان ساروں کا جواب ان کا باپ کیوں دے گا؟ بس ٹھیک ہے, وہ یہی جواب دے دیں کہ وہ یوشا صاحب آ کے جواب دیں گے. لیکن یہ خبر ہے کہ نہیں ہے کہ جب وہ کمانڈر صدرن کمانڈ تھے, دیکھیں نہیں میں آپ کو نہیں خبر کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں ایک فیملی ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں مطیع اللہ, یہاں سے آپ سمجھ لیجیے تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ ایک فیملی ہے, وہ ارب پتی فیملی ہے, اس کی انڈسٹریز چل رہی ہیں 2-3, ان کے بچے جا کے باہر کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو دیکھیں مطیع اللہ, چاہے وہ 18 سال کے ہوں چاہے 19 سال کے ہوں, ایک بات بنتی ہے, وہ بہانہ بنا سکتے ہیں. میرا سوال کرنا بنتا ہے عاصم سلیم باجوہ سے, جو میرے لیے ایک قابل احترام ہے, بڑے ہیں میرے سے, عمر میں بڑے ہیں, تو میری تو یہی سکھایا گیا بڑوں کا احترام کیا جائے. انہوں نے ان کے بیٹے نے جبکہ کوئی واضح کوئی اتنا بڑا کاروبار ان کی فیملی کو, عاصم باجوہ صاحب کی فیملی کو نہیں ملا تھا اپنے والد صاحب کی طرف سے, تو ان کے بیٹوں نے یکدم یہ امریکہ کے اندر آ کے گھر کیسے خرید لیے, یہ کمپنیاں کیسے بن گئی؟ یہ میرا سوال پوچھنا تو حق بنتا ہے, میں کوئی الزام تو نہیں لگا رہا. تو یہ سوال ہیں, مجھے یہ کہنے دیجیے گا, مجھے مطیع اللہ ایک بات کہنے دیجیے گا کہ یہ سوال ہیں جن کا جواب دینا ہے. میں کنکلوڈ کر دوں کہ اگر پاپا جونز کی بات کرنی ہے, اگر فرینچائزز کی بات کرنی ہے, یا وہ میجر گورو والی جو ویڈیو آپ نکال کے لائے ہیں جس کے ذریعے آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں
کہ جی وہ تو یہ تھا. اور کترینہ حسین جیسی صحافی, دیکھیں شرم آتی ہے مجھے خدا کی قسم اپنے شعبے کے لوگوں کے اوپر. ہم کیسے ہو گئے ہیں, ہمیں اپنے پاکستان سے پیار نہیں رہا, ہم صرف چند ٹکوں کی نوکریوں کے لیے ہم اپنے پاکستان سے غداری کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ریاستی 15 نہیں, یہ بات نہیں ہے مطیلہ, اگر میجر گورو نے کوئی ایک بات بھی ایسی کہی ہوتی جو میری سٹوری میں لکھی ہوئی ہے تو کترینہ حسین یہ کہہ سکتی تھی. وہ کہہ رہی تھی سٹوری سورس وہاں سے ہوئی ہے. ارے میری سٹوری یوشا سلیم باجوہ کے اوہایو میں گھروں کے اوپر ہے جو وہ کمانڈر صدر ان کمانڈ تھے تب خریدی گئی. ارے بھائی کمال کہتے ہیں. مطیع میں ایک فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں, مجھے کنکلوڈ کرنے دیجیے گا, کہ اگر فرینچائزز پہ بات ہوئی اس پریس کانفرنس میں جو یہ کرنے جا رہے ہیں, تو وہ یہ بات ہونی چاہیے کہ جو میں نے کاسٹنگ کی ہے, جو میں نے انویسٹمنٹ بتائی ہے کہ اتنی انویسٹمنٹ کی گئی, کیا وہ درست ہے یا غلط ہے. نمبر ایک, کیا ان بزنسز میں جو کہ باجکو گلوبل مینجمنٹ نام کی کمپنی کے ذریعے آپریٹ ہوتے ہیں, ان کی ویب سائٹ پہ آج کے دن تک لکھا ہوا ہے, ہر دن کا ریکارڈ ہر گھنٹے گھنٹے بعد سیو کر رہے ہیں اور ویسے بھی سیو ہو رہا ہے. تو کیا باجکو گلوبل مینجمنٹ کے اندر جو میں 16% ایکول شیئر کے ڈاکومنٹس لے کے آیا ہوں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں, اور کیا پاکستانیوں کو پہلے اس بات کا پتا تھا یا نہیں تھا؟ یہ جواب دینا ہے انہوں نے. دیکھیں جناب باجوہ صاحب نے تو بہت کچھ بتانا ہے, لیکن لوگ آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا یہ فیکٹ فوکس کا ادارہ کیا ہے. آپ بھی بتائیں نا, پہلے فیکٹ فوکس کے ادارے کے بارے میں بتائیں, پھر یہ بتائیں کہ آپ اس وقت امریکہ میں کیا کر رہے ہیں اور کیا آپ اسی مقصد کے لیے گئے تھے, آپ کیسے امریکہ میں رہ رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے کچھ آپ بتانا چاہیں گے لوگوں کو؟ جی مطیع اللہ, بالکل کیوں نہیں بتانا چاہوں گا. میں ہوں, آپ ہوں, پاکستان میں بہت سارے جرنلسٹ ہیں ہمارے, جس طرح ارشد شریف صاحب ہیں, ہمارے بہت سارے دوست ہیں, عمر چیمہ صاحب ہیں, میرے دوست ہیں, فخر درانی صاحب ہیں, میرے دوست وسیم عباسی صاحب, میرے جتنے بھی نام میرے ذہن میں آئیں گے میں نے وہ لے دیے, اور بہت سارے نام ہیں. یہ سارے لوگ فیلوشپس پہ آئے ہیں, پاکستان سے باہر آئے ہیں, تعلیم حاصل کی ہے, کوئی ٹریننگ کی ہے. ہماری جو پاک افواج ہے جو ہمارے لیے بڑا اہم ادارہ ہے پاکستان کے اندر, بڑا اہم ڈپارٹمنٹ ہے حکومت پاکستان کا, اس کے سبھی لوگ باہر ٹریننگ کرنے آتے ہیں. تو ایک ٹریننگ تھی, مجھے نوکری سے نکال دیا گیا تھا اور میں نے ایک اور جگہ پہ نوکری کی تو وہ بھی ختم ہو گئی. تو میرے پاس ٹائم تھا, میں 10 سال میں پچھلے 15 سال سے جرنلزم کرتا آ رہا ہوں, اور میں 2-3 سال کے بعد آ سکتا تھا, اتنا مصروف رہا اپنی زندگی میں, نہیں آ سکا. اب میں نے اپلائی کیا, مجھے مل گئی, میں آ گیا. یہ میں میزوری یونیورسٹی ہے, میزوری اسٹیٹ کے اندر, کولمبیا شہر ہے اس کا, اس کے میزوری اسکول آف جرنلزم کی فیلوشپ ہے جو مجھے ملی ہے, اس کے اوپر میں ٹریننگ کر رہا ہوں میزوری اسکول آف جرنلزم میں, اور ڈیٹا جرنلزم کے اوپر, اور ویب ڈیجیٹل میڈیا آرگنائزیشن سیٹ اپ کرنا میرا پروجیکٹ تھا اس کے اندر. جہاں تک ہے آرگنائزیشن کیسے سیٹ ہوئی, تو مطیع اللہ شاید میں نے آپ سے ذکر کیا, اور جب میں پاکستان میں تھا تو میں نے باقاعدہ پاکستان کے اندر اپنے گھر کے ساتھ ایک باقاعدہ اپنا آفس قائم کیا تھا, حقائق کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا. تو حقائق کی مناسبت سے یہ فیکٹ فوکس اب کام نام رکھا انگلش کے اندر. باقاعدہ اس کا آفس ہے پاکستان کے اندر, جو کہ پاکستان کے کسی بھی, یہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں, کسی بھی اچھے آفس سے خوبصورت لگتا ہے ماشاءاللہ. اور اس کے ریسورسز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ریسورسز میں صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ میرا پچھلے جو 10 سالوں میں ٹیکس ہے وہ اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم کے ٹیکس سے زیادہ رہا ہے. تو میں پاکستان کے ہائیلی پیڈ جرنلسٹ میں سے تھا, اور مجھے اللہ کا کرم ہے کہ میرے مالی معاملات بہت اچھے رہے. حالانکہ وہ انہی کی وجہ سے اب مجھے 2 سال سے بے روزگاری کی طرف رکھا گیا, کوئی کام نہیں کرنے دیا گیا. لیکن یہ ہے کہ میں, اللہ کا کرم ہے, میری جو جائیداد پراپرٹی کوئی ہے وہ بھی میں نے اگلے دن ایک ٹویٹ میں لکھ دی تھی, کوئی ایک ہی انویسٹمنٹ ہے لیکن میری آمدنی اتنی رہی ہے کہ میں یہ کر سکتا تھا. اور جو میں نے فیکٹ فوکس قائم کیا ہے ادارہ, یہ ایک ویب سائٹ ہے فی الحال, اور چند سوشل میڈیا پیجز ہیں. اس کے اوپر میرے جو اخراجات ہیں وہ میری ٹیم کے جو ساتھ کچھ 2 لوگ ہیں اور ساتھ وہ اور میں مل کے ٹیم کے ممبر کے جو سیلریز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم نے دینا ہوتا ہے. اور کوئی ہارڈ کور انویسٹمنٹ اس طرح سے کوئی جگہ اس طرح سے نہیں ہے. جو آفس میں نے اسٹیبلش کیا تھا اس پہ کوئی 20-25 لاکھ روپیہ میرا خرچ آیا تھا لاسٹ ایئر. اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد کے کسی بھی صحافتی ادارے کے آفس سے اچھا اور خوبصورت آفس ہے وہ, اور 2-3 کمروں پہ مشتمل آفس ہے, اور مشینز بھی ہمارے پاس لیٹسٹ ہیں. تو یہ ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کچھ پوچھنا چاہیں فائنینشیل گراؤنڈ پہ تو میں ہمیشہ بتانا بہت اچھا لگتا ہے مجھے, اور میں ضرور بتاؤں گا. اچھا نورانی صاحب, یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ ہم ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں, ہم سوالوں کے جواب مانگ رہے ہیں, تو بہت سے سوال جو سوشل میڈیا میں اٹھے تھے اس کا بھی آپ نے اب جواب دے دیا.
اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ پاکستانی صحافی ہیں اور آپ کو پاکستان کے زمینی حقائق کا بھی پتہ ہے، یہاں پہ جو کچھ صحافیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، جو میرے ساتھ ہوا، جو آپ کے ساتھ ہوا، دوسرے صحافیوں کے ساتھ ہوا، ان تمام حالات اور ان تمام خطرات کے باوجود آپ اتنا بڑا آپ نے رسک کیوں مول لیا کہ آپ نے اتنی ایسی سٹوری کر دی کہ جس کو کسی بھی حوالے سے خطرناک سٹوری کہا جا سکتا ہے پاکستان کی طرح بھی؟ امت اللہ، میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا. میں نے جب سے جرنلزم شروع کی ہے، میں نے یقیناً غلطیاں کی ہوں گی اپنی جرنلزم کے اندر، انسان غلطی کرتا ہے، لیکن میں نے آج تک کبھی یہ چیز نہیں سوچی کہ مجھے کوئی خطرہ ہوگا یا کوئی خوف ہوگا یا کوئی کچھ کر دے گا. یہ دیکھیں امت اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ میرے سے سینئر ہیں اس شعبے میں، یہ چوائس ہوتی ہے. دیکھیں مجھے، آپ کو بھی کہتے ہوں گے لوگ، مجھے بیسیوں لوگ کہتے ہیں میری فیملی سے ریلیٹڈ بھی، کہ جی آپ یہ والا کاروبار کر لیں، یہ کرا دیتے ہیں آپ کو، یہ چھوڑیں، کس کام میں پڑ گئے ہیں. اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کام کریں تو شاید آپ اچھا کما لیں. یہ اس پروفیشن میں جو بندہ رہتا ہے بائی چوائس رہتا ہے. اس پروفیشن میں دنیا میں ہر جگہ پہ رسک ہوتے ہیں، پاکستان میں رسک زیادہ ہیں. اس کی وجہ پاکستان میں کبھی جمہوریت نہ پنپی ہے نہ پنپنے دیا گیا ہے جمہوریت کو. اور ان وجوہات کی بنیاد پہ یہ حالات پاکستان میں خطرات والے ہوتے ہیں. اب وہ خطرات جو ہیں وہ پہلے اٹھاتے تھے، مارتے تھے یا مار دیتے تھے، اب نوکریوں سے بھی نکلوا دیتے ہیں، ادارے بند کر دیتے ہیں، اداروں کے مالکان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. اب تو معاشی وہ قتل ہوتا ہے. اب معاشی قتل ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ میری چوائس ہے، میں جرنلسٹ ہوں، میں کبھی اس کو لیم ایکسکیوز کے طور پہ نہیں لیتا کہ جی دھمکی ہے. ابھی مجھے کچھ دھمکیاں آ رہی ہیں صبح سے، بلکہ میں کاؤنٹ کر رہا تھا، میں نے لکھا ہے 100 میسیجز. میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں نے کاؤنٹ کیا 150 میسیجز ہیں دھمکی میں، جن میں سے تقریباً 112 یا 13 قتل کے میسیجز ہیں کہ وی ول کل یو. تو آپ دیکھ لیجیے گا، میں چند دن بعد پاکستان آؤں گا اور آ کے بتاؤں گا. مجھے اسٹوری کرنے کا لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسٹوری کر دی امریکہ میں بیٹھ کے، جس طرح میں جب پاکستان میں تھا تو میں بڑا مطلب ہے کہ کوئی تعریفیں کرتا تھا ان لوگوں کی. یہ جو بھی لوگ غلط ہیں، جتنے بھی طاقتور ہوں، جب میں پاکستان میں تھا تب بھی ڈنکے کی چوٹ پہ ان کے خلاف لکھا تھا، اور جو لوگ غلط ہیں جب میں وہاں پہ دوبارہ آؤں گا پھر ڈنکے کی چوٹ پہ لکھوں گا. میرے پاکستان سے باہر آنے جانے پہ کبھی کوئی فرق نہ پڑے نہ پڑے گا، نہ ہی میں کبھی کسی سے پوچھ کے آؤں گا نہ جاؤں گا. میرا ملک ہے، میرا وطن ہے. نوائر صاحب، بطور صحافی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم عوام کو معلومات پہنچائیں، کیونکہ عوام کی رائے کی بنیاد پر ہی پھر حکومتیں بنتی ہیں اور حکمرانوں کا احتساب ہوتا ہے. اور یہ خطرات جو ہیں، آپ کے خیال میں ہمارے جو موجودہ سیاستدان ہیں یا اپوزیشن کی جو بڑی جماعتیں ہیں، وہ کیوں نہیں یہ خطرات لے رہی؟ وہ خاموش کیوں ہیں؟ اور پھر ہمارا میڈیا کیوں خاموش ہے اتنی بڑی خبر کے اوپر؟ ان دونوں کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو پہلی بات آپ نے سیاستدانوں والی کی، میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا، کیونکہ میں آپ سے فیکٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور سٹوری کے حوالے سے فیکٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کوئی پولیٹیشین اس کے اوپر آئے اور کامنٹ کرے کیوں نہیں کر رہے. جو آپ نے صحافت کے بارے میں بات کی، میں اس کے اوپر بھی بات نہ کرتا، لیکن میرے پاس کچھ معلومات ہیں تو میں وہ شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ تاکہ بات فیکٹس کے اوپر رہے. ہم فیکٹس پہ بات کر رہے ہیں. معلومات یہ ہیں کہ جب میں نے باجوہ صاحب سے سوال بھیجے ان کے بھائی کو، تو اس کے بعد سے ہی مجھے پتا لگا کہ پاکستان کے اندر میڈیا کے مختلف لوگوں نے مجھے بتایا کہ جی ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی سٹوری باجوہ صاحب کے بارے میں یا باجوہ صاحب کے ایسٹس کے بارے میں نہیں چھپنی چاہیے. اچھا. تو اور میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ والی بات کون سی تاریخ کو آپ نے بھیجی فرسٹ ٹائم؟ یاد ہے؟ دیکھیں یہ معاملہ تو آپ کو پتا ہے کہ جولائی سے چل رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، اور جولائی کا لوگوں کے رابطے تھا. میں نے جو پہلی دفعہ سوال عبد المالک باجوہ پریزیڈنٹ باجکو گروپ کو بھیجے وہ 4 اگست کو بھیجے تھے، جو انہوں نے اسی وقت دیکھ لیے تھے. لیکن معاملہ اس سے پہلے کا چل رہا تھا، اس سے پہلے سے میں لوگوں سے رابطے میں تھا. آپ کیا کہتے ہیں میڈیا کا جو ریئیکشن تھا؟ جی میں وہ عرض کر رہا ہوں. تو میڈیا کو روک دیا گیا تھا، کوئی بھی سٹوری کور نہیں اس حوالے سے نہیں کرنی. اس سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر میں نے جب ٹویٹ کر دیا کہ باجوہ صاحب آپ جواب نہیں دے رہے، پلیز مجھے جواب دے دیں، تو اس کے بعد پھر ایک صاحب ہیں باجوہ صاحب کے ساتھ، وہ روزانہ 3-4 مین میڈیا ہاؤسز پہ جن پہ ان کو شک تھا کہ سٹوری آئے گی، روزانہ فون کر کے پوچھتے تھے کہ سٹوری آئی تو نہیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں، میں نام نہیں لوں گا، مناسب نہیں لگتا، پاکستان کے بہت بڑے ادارے سے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا، انگلش سے ریلیٹڈ ادارہ ہے، کہ یار میری آپ کی سٹوری سے مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اچھی سٹوری ہے، میں تعریف کرتا ہوں آپ کی. سب سے بڑا مسئلہ میرا یہ ہو گیا حل کہ میری یہ کیوریسٹی حل ہو رہی کہ ہو کیا رہا ہے. میں تو تھک گیا تھا اس بات کا جواب دے دے کے کہ یار نئی سٹوری آئی باجوہ صاحب کے بارے میں، تو روزانہ آتا تھا کہ یہ سٹوری نہیں کرنی. اس سے زیادہ اور آخری آپ کے سوال کے جواب میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ہم نے سٹوری جاری کی فیکٹ فوکس کے اوپر، تو سٹوری جاری ہونے کے چند منٹس کے بعد، 15 منٹ کے بعد محترم
आसम सलीम बाजवा साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक गैर मारूफ वेबसाइट के ऊपर एक स्टोरी छपी है। तो गैर मारूफ तो है ना, कि मारूफ है आपकी वेबसाइट, अब मारूफ होगी। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि गैर मरूफ वेबसाइट का 15 मिनट में पता लग गया था। तो गैर मरूफ वेबसाइट पे स्टोरी आई है, तो आपने मैं सवाल पूछा, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं इस तरफ नहीं जाना चाह रहा कि उन्होंने क्या कहा या क्या नहीं कहा। तो उनकी कहा के बाद फिर दोबारा मीडिया हाउसेस को मतलब कहा गया, जिसका हमारे बहुत से लोगों के पास सबूत भी मौजूद है, लेकिन वो दिखाना सियासती बददियांती होगी। तो वो कहा गया कि बाजवा साहब के ट्वीट पे खबर नहीं चलानी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि बाजवा साहब की खबर भी नहीं चलानी। वो इसलिए नहीं चलानी कि अगर ये खबर आप चलाएंगे मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो फिर लोग ढूंढेंगे कि स्टोरी कहाँ पे है। तो ये आपका सवाल का जवाब है। साहब जरा मतलब बदकिस्मत कौम है, इस हवाले से मीडिया के ऊपर बहुत दबाव है, मीडिया बहुत परेशान है। सबसे बड़े मीडिया हाउस का मालिक जेल के अंदर पड़ा हुआ है, बुजुर्ग आदमी है, उसकी स्ट्रगल है जर्नलिज्म के लिए। अच्छी बुरी बातें होती हैं, तनकीद हम करते हैं, मालकान के ऊपर भी तनकीद करते हैं, लेकिन सबसे बड़े मीडिया उसके मालिक को इस तरह से जेल के अंदर एक बेबुनियाद और फजूल केस के अंदर जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं बनती रखना, मीडिया का गला घोंटने की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है? पूरी दुनिया देख रही है, हमें उसकी शर्म नहीं है। बहुत शुक्रिया अहमद नूरानी साहब। मैं आपको इतना यकीन जरूर दिलाता हूँ कि पाकिस्तान के माशरे में अभी भी बहुत से बाज़मीर लोग मौजूद हैं, बाज़मीर सियासतदान भी हैं, बाज़मीर सहाफ़ी भी हैं और बाज़मीर समाजी कारकुन भी हैं। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि शायद कुछ बाज़मीर हुक्मरान जमात के लोग भी होंगे और बड़े बड़े इदारों के अंदर भी बाज़मीर लोग मौजूद हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और आप ये यकीन रखें कि आपने एक बहुत बड़ी स्टोरी की है और पाकिस्तान का पूरा मीडिया जो है और सहाफ़ी अगर वो बोल नहीं भी सकते तो वो बिल्कुल आपके साथ हैं। मेरे साथ जो वाक़या हुआ, बहुत से सहाफ़ी लोग मुझसे भी नाराज़ थे, मगर जब भी नाइंसाफ़ी होगी तो हम सहाफ़ी लोग जो हैं हक़ के ऊपर खड़े ज़रूर होंगे। अगर स्क्रीन के ऊपर बात नहीं कर पाएंगे मगर सड़कों पे आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और आपके इदारे का भी बहुत शुक्रिया कि इतनी बड़ी स्टोरी आप सामने लेकर आए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे और ख़ासकर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा इस तमाम स्टोरी की वजाहत कैसे देते हैं और कब देते हैं। हम सब मुंतज़िर रहेंगे। मतिउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।